بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا كريم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آئیے یہ بات پڑھاتا ہوں. جو شخص یہ درود پڑھے گا اس کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی. آئیے وہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی روحی محمد فی الارواح وصلی علی جسدی محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور. درود پاک کے فضل سماعت فرمائیں. رسول اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی اوقات ہوتے ہیں ان کے ہمنشین فرشتے ہیں. اگر وہ کہیں چلے جائیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں اور اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں اور جب فرشتے ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو مرحبا کہتے ہیں اور اگر وہ کوئی حاجت طلب کریں تو فرشتے ان کی امداد اور اعانت کرتے ہیں اور جب وہ بیٹھتے ہیں تو فرشتے ان کی قدموں سے لے کر آسمان تک انہیں گھیر لیتے ہیں. ان فرشتوں کے ہاتھوں میں چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں جن سے وہ رسول اکرم روح دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک لکھتے ہیں. اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تم ذکر و درود پاک زیادہ کرو, تم پر اللہ تعالیٰ زیادہ رحم کرے, تم زیادہ پڑھو تمہیں اللہ تعالیٰ زیادہ انعام اور کرام سے نوازے. اور جب وہ ذکر کرتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, ان کی دعا قبول کی جاتی ہے اور ان پر خوبصورت آنکھوں والی حوریں جھانکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت خاصہ ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے. جب تک وہ دنیا کی باتوں میں نہ مشغول ہو جائے یا اٹھ کر نہ چلے جائیں, اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کی زیارت کرنے والے وہ فرشتے اٹھ جاتے ہیں اور وہ ذکر کے حلقے تلاش کرنے لگ جاتے ہیں. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کے ساتھ سماعت فرمائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک میں لعاب دہن یعنی کہ لعاب دہن جسے کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کا تھوک مبارک, تھوک کے اثر جسے کہتے ہیں. ہمارے تھوک کو تھوک کہتے ہیں لیکن سرکار کا جب نام آ جائے گا جب ان کی ذات سے نسبت ہو جائے گی تو کیا کہیں گے؟ تھوک مبارک, لعاب دہن, تھوک کے اثر. اس طرح سے ادب احترام کے ساتھ نام لینا چاہیے. تھوک مبارک کی شان, تھوک اثر کی شان سماعت فرمائیں یعنی لعاب دہن. ابن ماجہ میں آپ کے لعاب دہن تھوک اثر کے متعلق یہ الفاظ ملتے ہیں. ترجمہ یہ ہے
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن کستوری سے زیادہ پاکیزہ اور خوشبودار تھا۔ حضرت سیدنا حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت فدیق یا فریق کا پاؤں سانپ کے انڈوں پر پڑ گیا، جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور نظر چشمہ ختم ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن یعنی کہ اپنا تھوک مبارک ڈالا تو نظر ایسی ہوئی کہ 80 سال کی عمر میں بھی سوئی میں دھاگا ڈال لیتے تھے۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی اوقات ہوتے ہیں جن کی ہم نشین فرشتے ہیں، اگر وہ کہیں چلے جائیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، اور اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اور جب فرشتے ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو مرحبا کہتے ہیں، اور اگر وہ کوئی حاجت طلب کریں تو فرشتے ان کی امداد اور اعانت کرتے ہیں، اور جب وہ بیٹھتے ہیں تو فرشتے ان کی قدموں سے لے کر آسمان تک انہیں گھیر لیتے ہیں۔ ان فرشتوں کے ہاتھوں میں چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں جن سے وہ رسول اکرم روح دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک لکھتے ہیں، اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تم ذکر و درود پاک زیادہ کرو، تم پر اللہ تعالیٰ زیادہ رحم کرے، تم زیادہ پڑھو تمہیں اللہ تعالیٰ زیادہ انعام اور اکرام سے نوازے۔ اور جب وہ ذکر کرتے ہیں تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور ان پر خوبصورت آنکھوں والی قدرے جھانکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت خاصہ ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، جب تک وہ دنیا کی باتوں میں نہ مشغول ہو جائے یا اٹھ کر نہ چلے جائیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کی زیارت کرنے والے وہ فرشتے بھی اٹھ جاتے ہیں اور وہ ذکر کے حلقے تلاش کرنے لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کے ساتھ سماعت فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک میں لعاب دہن یعنی کہ لعاب دہن جسے کہتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کا تھوک مبارک، تھوک کے اثر جسے کہتے ہیں، ہمارے تھوک کو تھوک کہتے ہیں، لیکن سرکار کا جب نام آ جائے گا، جب ان کی ذات سے نسبت ہو جائے گی تو کیا کہیں گے؟ تھوک مبارک، لعاب دہن، تھوک کے اثر، اس طرح سے ادب احترام کے ساتھ نام لینا چاہیے۔ تھوک مبارک کی شان، تھوک کے اثر کی شان سماعت فرمائے یعنی لعاب دہن۔ ابن ماجہ میں آپ کے لعاب دہن تھوک کے اثر کے متعلق یہ الفاظ ملتے ہیں، ترجمہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن کستوری سے زیادہ پاکیزہ اور خوشبودار تھا۔ حضرت سیدنا حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت فدیق یا فریق کا پاؤں سانپ کے انڈوں پر پڑ گیا، جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور نظر چشمہ ختم ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن یعنی کہ اپنا تھوک مبارک ڈالا تو نظر ایسی ہوئی کہ 80 سال کی عمر میں بھی سوئی میں دھاگا ڈال لیتے تھے۔